اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگوں، میں آج آپ کو بالکل سچا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ اس سے آپ کو بہت سبق حاصل ہوگا کہ ماں کی نافرمان اولاد کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو سچا واقعہ سناؤں۔ ایک ماں جو کہ بہت نیک تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی ایک بھی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام بھی ہیرا رکھا تھا۔ اس کی ماں بہت غریب تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اس سے جو پیسے کماتی وہ اپنی بیٹی کا جہیز بناتی اور اس کے لیے بہت زیور بھی بنا رکھا تھا، کیونکہ ہیرا اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اور ہیرا جب 3 سال کی ہوئی تھی، اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے باپ نہ ہونے کی وجہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب ہیرا 20 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے سوچا کہ میں اس کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کروں، تو وہ اپنے ہی گاؤں میں ایک بہت اچھے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کر دیتی ہے، جو کہ وہ لڑکا نیک تھا لیکن بہت غریب تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ آج کل نیک لڑکے کہاں ملتے ہیں، رہی رزق کی بات، یہ تو میری بیٹی کا مقدر ہے، کیا پتہ اس کی شادی اس سے ہو اور اللہ اس لڑکے پر رحمت کر دے اور میری بیٹی اور داماد دولت کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ لیکن جب لڑکی کو پتہ چلا کہ اس غریب لڑکے سے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، تو وہ اپنی ماں سے لڑنے لگی اور کہنے لگی، ماں میں نہیں اس غریب لڑکے سے شادی کروں گی، میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا کون ہے وہ جو میری چاند جیسی بیٹی کو پسند آ گیا ہے؟ بیٹی نے جب اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو اس کی ماں چلا اٹھی اور کہنے لگی، بیٹا وہ تو لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ تو 1 نمبر کا ڈکیٹ ہے، اور تو بڑی تو ہو گئی ہے لیکن اس دنیا کو پرکھنے کی صلاحیت تجھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہیرا نے ماں کی بات نہ مانی اور منہ میں بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی، اور اس نے آج اس لڑکے کو سب کچھ بتا دیا کہ میری ماں نے کسی اور کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو اس فریبی لڑکے نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں اس کی شادی کسی اور سے کر دے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ وہ ہیرا سے کہتا ہے کہ ہیرا، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر تیری شادی کسی اور سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ ہیرا اس کی جھوٹی محبت کو سچ سمجھ بیٹھی، تو اس لڑکے سے کہنے لگی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات سن کے لڑکا اس سے کہتا ہے کہ آج رات تیری ماں نے تیری شادی کی بات پکی کرنے جانا ہے، تو آج رات سارا زیور پیسے لے کر آ جانا، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اور جب وہ لڑکی سارا کچھ لے کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تو اس لڑکے نے اسے شہر جا کر اس سے سب کچھ چھین لیا، اسے کمرے میں بند کر دیا اور 3 دن تک اس کی بولی لگاتا رہا۔ آخر تیسرے دن جب جس نے اسے خریدا اس نے ہیرا کو استعمال کیا اور پھر آگے بیچ دیا۔ اس نے بھی 1 مہینہ اسے رکھا، استعمال کیا اور آگے بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ بہت امیر تھا، اس نے بھی اسے 10 دن رکھا اور باہر کے ملک بیچ دیا۔ اب باہر کے ملک جس نے اسے خریدا اس نے بھی ہیرا کو کچھ دن رکھا، استعمال کیا اور اس کو پنجرے میں قید کر کے اس کی بولی لگا دی۔ اب اس کے پنجرے کے قریب بہت مردوں کا ہجوم لگ گیا تھا، تو ایک آدمی جو کہ ہیرا کے گاؤں کا تھا، اچانک سے وہ بھی ادھر کی جاب کرتا تھا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے اتنا آدمیوں کا ہجوم دیکھا تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ادھر اتنا ہجوم کیوں ہے۔ جب وہ ہجوم کے پاس گیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ حیران ہو گیا کہ وہ ہیرا جو اپنی ماں کی اتنی لاڈلی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے اور پنجرے میں اس کی بولی لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ ہیرا ہمارے گاؤں کی عزت ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ واپس جہاں جاب کرتا تھا گیا، جو اب تک اس نے کمایا تھا وہ سارا لا کے اس آدمی کے آگے رکھ دیا جس نے اس کی بولی لگائی تھی، اور کہا کہ اسے آزاد کر دے۔ وہ آدمی اتنی دولت دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آزاد کر دیا۔ جب ہیرا پنجرے سے باہر آئی تو اس نیک انسان جس نے اسے آزاد کرایا تھا اپنا بڑا رومال اس کو دیا کہ وہ خود کو ڈھک سکے، اور کہا کہ میں تیرے گاؤں میں رہتا ہوں اور تو یہاں کیسے آئی؟ تو ہیرا نے ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ نافرمان اولاد کا یہی حال ہوتا ہے، اب میں آزاد ہوتے ہوئے بھی خود کو قید محسوس کر رہی ہوں، اور میری ماں کا کیا حال ہوگا جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نیک دل انسان نے بتایا کہ تیری ماں تیری جدائی سہ نہ سکی اور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو ہیرا بہت رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے بھی مر جانا چاہیے، مجھے اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس نیک انسان نے
سمجھایا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ سن کے لڑکی کہنے لگی کہ اتنی بدنامی کے بعد مجھے کون رکھے گا؟ اس نیک انسان نے کہا کہ میں تیرا سہارا بنوں گا، کیونکہ تو اتنی ٹھوکریں کھا کے نیک بن گئی ہے اور تیرے دل میں خوف خدا بھی ہے۔ تو اپنے رب سے بخشش مانگ، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تجھے ضرور معاف کرے گا۔ اور رہی تیری ماں کی بات تو جا اپنی ماں کی قبر پہ جا کے توبہ استغفار پڑھ، کیونکہ تیری ماں مرتے وقت یہ گاؤں والوں کو نصیحت کر کے گئی تھی کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، معصومیت کے گناہ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے گاؤں والوں، اگر میری بیٹی واپس آئے تو اسے معاف کر دینا، یہ ایک ماں کی آخری خواہش ہے۔ جب ہیرا نے اپنی ماں کی وصیت سنی تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں کا دل واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت نرم بنایا ہے۔ اور وہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بہت روئی اور اللہ سے ماں سے معافیاں مانگنے لگی۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کا حکم ہر حال میں ماننا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ سارے والدین کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، آمین۔ تو آپ کو اگر یہ میری سچا واقعہ جو ہے آپ کو اچھا لگے، پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔